السلام علیکم آداب عرض ہے۔ اب 34ویں قسط آفت کی پیش کی جا رہی، ملاحظہ کیجیے۔ اور سامنے ٹی وی پہ جو پوسٹ لگی ہے بہو اور ساس کی، بہو اور دادی اس کے بارے میں آپ دادی مطلب ان کی دادی ہے لیکن وہ اس کی ساس ہی کہلاتی، کیونکہ اس کا شوہر جو مرحوم ہے وہ انتقال کر گیا، اس کا بیٹا تھا۔ تو ساس بہو کا دیکھیے یہ پوسٹ پہ تھوڑا سا ریویو دیتا ہوں میں ڈرامے کا، جیسے ہمیشہ دیتا ہوں۔ غور سے دیکھیے اور غور سے سنیے، مجھے امید ہے آپ دلچسپی لیں گے۔ تو اسٹارٹ یہ ہوتا ہے کہ ساس اماں آتی ہے اور یہ جو ہے یہاں صافے وغیرہ ادھر ادھر کرتی رہتی، کوئی درختوں کا ادھر ادھر، تو یہ آ کے کہتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کہہ رہی ہے بس تھوڑا سا ادھر ادھر اس لیے کیا کہ وہ ہماری بڑی بھابھی جو یعنی وضاحت کی جو ماں ہے اس نے ایسا سیٹنگ کی تھی کہ اس کو ورشا کو پسند نہیں آئی، کیونکہ ورشا کو اس نے بہت چڑھا دیا سر پہ، اس لیے اسی کا نام لیتی ہے تاکہ یہ لوگ ٹھنڈے ہو جائیں، ان کو پتہ نہیں۔ تو فوراً کہتی کہ وہاں اس کی وجہ سے میں نے یہ کیا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تو یہ کہہ رہی کہ وہ بڑی ہے تم سے، اور یہ ابھی جو نہیں ہے، جب سے شادی ہوئی ہے یہاں رہے ہیں تو اس نے اور میرے بیٹے نے سارا سنبھالا ہوا ہے، اور وہ جو کرتی ہے وہ صحیح کرتی ہے، اور تم نے اس کی اجازت بھی نہیں اور اپنا شروع ہو گئی ہے۔ تو کہتی ہے میرے کو کیا اجازت، میں نے تو صحیح کیا نہیں ہے، وہ چیز صحیح نہیں لگی۔ بولا یہ تمہارا کام نہیں ہے، صحیح ہے، یہ ورشا کا تمہارا کام نہیں ہے، آپ اپنے حدود میں ہی رہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر آپ کچھ نہیں کریے گی، سمجھ آئی؟ ہاں، اور اس کے کام میں دخل نہیں کریے گا۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے اس گھر کی مہمان ہیں، آپ اب بہو نہیں رہی ہے، بیٹی نہیں رہی ہے، سمجھے؟ اب آپ پرائی ہو گئی ہیں، تو آپ جو ہے مہمان ہیں تو مہمان بن کے ہی رہیے گا، زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آئی؟ اور جب بھی کوئی چیز کرے تو اس کی اجازت لینا، سمجھ آئی؟ اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو آپ مہمان ہیں تو مہمان ہی رہیے گا، میں سمجھا رہی ہوں آپ کو، زیادہ نہ پھیلیے گا، اس لیے کہ آپ بہو بھی نہیں ہے اور وہ بیٹی ہے، وہ ہم فکر ہے ہمیں، اچھی جگہ شادی کریں گے، جو بھی کریں گے ہمیں سب فکر ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح ہے؟ اگر مہمانوں کی طرح رہنا ہے تو کچھ دن گزارا کریں، اور یہ جو ہے یہ سب چیز چھوڑ دیں بغیر پرمیشن کے کرنا۔ بڑی کھچائی ہوتی ہے بھائی اس کی، تو اور ایسی کھچائی ہوتی ہے کہ وہ بھی یاد کرتی ہے۔ تو اب وہ اس کے بعد پھر یہ چلی جاتی ہیں دادی اماں، اور وہ اپنے سوچتی رہتی ہے کیا کریں، اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ لڑ جھگڑ کے کالج سے آئی ہے، لڑکی کو بہت مارا ہے، کمپلین آئی ہے اس کی، اس کو بھی پتہ لگ جاتا ہے، اس کے جو بڑے ابا چاہیے تھے، تو وہ یہ دادی پھر اس سے بات کرتی کہ آپ جو ہے میاں بیوی ہیں اور اپنی بات گھر کمرے سے آگے نہیں جانا چاہیے، پھیلنی نہیں چاہیے، ایک دوسرے کا خیال کریں، سمجھ آئی؟ مسئلے تو آتے رہتے ہیں، جا کے اس کو سمجھاتی ہے، وہ پھر اپنے سیل فون میں دیکھتا ہے اس کے بیٹے کا فوٹو، تھوڑا روتا بھی ہے، اور ایک طرف اس کی بیوی سوئی ہے اس کو بھی چیک کر رہا ہے، ادھر بیٹا جو ہے باپ کی تصویر دیکھ کے روتا ہے، اب آہستہ آہستہ پیل رہے ہیں۔ اور میرا تو یہی خیال ہے، میرا خیال ہے کہ یہ تو جب ان کا باجا جب بجے گا، جب وہ خود جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، کانوں سے سنے گا، تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے وہ کمرے میں ٹیلی فون کرتی ہے تو اس کو پتہ لگ جاتا تھا، یہ کرتی تھی تو اس کو پتہ لگ جاتا تھا، جب بات کرتی تھی اپنے وہ نکھوٹو میاں سے، تو ہو جاتا ہے نا، آدمی وہ سن لیتا ہے،
اس طرح وہ دیکھے گا اور سنے گا تو اس کو اپنی حیثیت کا پتہ لگ جائے گا کہ میں نے بیٹے کے ساتھ کیا کیا اور گھر والوں کے ساتھ، اور یہ کون ہے، اتنا چڑھایا اس کو۔ بہرحال اب بہت لمبا ہو گیا بھیا، اب اصل اس پہ آ جاتے ہیں کہ اس کے بعد صوفیہ جاتی ہے اپنے ماں باپ کے گھر پر۔ وہاں اس کا باپ بہت ناراض ہوتا ہے کہ تم نے ہماری عزت کا خیال ہی نہیں کیا، اب کیا لینے آئی ہو۔ جب آپ نے بچی کو کہہ رہا ہے کہ عزت کا خیال نہیں کیا، تو آپ نے بھی کیا خیال کیا، اس کی بچپن کی آرزوؤں کو خون کر دیا۔ میں اب یہی واپس جاؤں گا اور پھر کبھی نہیں آؤں گا، یعنی عزت کا خیال نہیں کیا۔ اس کے بعد کہتا ہے میں نہیں آؤں گا، اس کو ہی منع کر دو کبھی یہاں نہیں آئے، اور جرت نہیں کرنا میں تمہارے باپ نہیں ہوں۔ واہ بھائی واہ۔ اس کے بعد ساری پارٹیاں نے کاروبار بند کر دیا اس وجہ کہ اس کو پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے بعد دادی اماں نے مہک کی ٹھیک ٹھاک کلاس لی ہے کہ تم ابھی رضا کی بیوی نہیں ہو، اگر رہنا ہوگا تو مہمانوں کی طرح رہو، سمجھے، اور جو کرنا ہو اپنی مرضی سے نہیں چلے گی۔ ہم اپنی بچی کا خیال رکھیں گے، خود رکھیں گے، اور جہاں ان کی شادی کرنی ہوگی ہم خود کریں گے۔ اور جب بھی کوئی پوچھنا ہو تو بڑی بہو سے پوچھ رہے ہیں، زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دادی اماں نے مہک کو کہا کہ تم میاں بیوی، اس کو مختار کو کہا تم میاں بیوی ایک ہی ہوگے، اپنی بات کو گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، اور تم نے یہ بیٹے کے ساتھ جو رویت اختیار کی صحیح نہیں ہے، اکلوتا بیٹا ہے اور ذرا سی بات ہے، جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب میں نہ سنوں۔ بہرحال اس کے بعد اپنی اگلی قسط میں دیکھیے انشاءاللہ۔ ان کے دن قریب ہوتے جا رہے ہیں اور پھر دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ یو ایس اے کیلیفورنیا کانکورڈ، یو ایس اے، ایوری باڈی، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، آئی لو یو، یو لو می، تھینک یو۔ تھینک یو کے ساتھ ایک تھینک یو اور لگا دیجیے گا، یعنی سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، کامنٹ کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔